أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، جو پاکیزہ مال تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور بری اور ناقص چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ انہیں صرف تم آنکھیں بند کر کے لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خراب اور حرام مال کی خیرات یا صدقہ جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے، مثلا سونا اور چاندی، اور دوسری اسی طرح پھل اور اناج وغیرہ جو اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں سے بہترین، مرغوب طبع اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ردی، واہیات، سڑی گلی، گری پڑی، بیکار اور فضول اور خراب چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اللہ بذات خود طیب ہے، وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ تم اس کے نام پر یعنی اسے وہ خراب چیز دینا چاہتے ہو جسے اگر تمہیں دی جاتی تو نہ قبول کرتے، اور اگر تم نہ قبول کرو تو پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ ہاں، ایک حالت ہوتی ہے کہ مال جاتا دیکھ کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی کوئی بندہ مجبور ہو کر لے لے تو یہ اور بات ہے، لیکن اللہ ایسا مجبور نہیں ہے، وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول کرتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے۔ خباثت سے خباثت نہیں مٹتی۔ بس دو قول ہوئے، ایک تو ردی چیزیں، دوسرے حرام مال۔
اس آیت میں پہلا قول مراد لینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیز ہدیہ میں دی جائے تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم لحاظ سے بادل ناخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا، سبحان اللہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور خراب پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں، مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ کہ بیکار چیز صدقہ میں نہ دو۔ مسند میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا، آپ نے نہ کھایا نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی مسکین کو دے دے۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا گوارا نہیں کرتی اسے کسی اور کو کیا دو گی؟ حضرت برا فرماتے ہیں جب تمہارا حق کسی پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے جو بے قدر و قیمت ہو تو تم اسے نہ لوگے، مگر اس وقت جب تمہیں اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو تو تم چشم پوشی کر کے اسی کو لے لوگے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، اور اگر لوگے بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر، تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے حق کے عوض کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور عمدہ چیز دینے کا، کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہے، نہیں، وہ تو محض بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں۔ یا رب کریم ہمیں ایمان میں بڑھا، ہمیں اپنے راہ میں بہترین مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، یا غنی یا حمید، ہم پر اپنا کرم، اپنا فضل فرما، ہمیں دل اور زبان سے مسلمان بنا، مومن بنا، آمین۔